عزیز طلبہ، میں پروفیسر محمد رضوانullah اردو ڈپارٹمنٹ HD جین کالج آ رہا۔ یہ داستان ہے باغ و بہار، نام سنا ہوگا آپ نے، آپ کے نصاب میں داخل ہے یہ کتاب، بہت مشہور داستان ہے یہ گریجویشن کے لیول پر بھی ہے اور MA کے لیول پر بھی ہے۔ یہ قصہ چہار درویش کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ایک بار میں بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن اس کی دوسری جہت پر گفتگو ہوئی تھی۔ اس داستان باغ و بہار کے کئی پہلو ہیں۔ اس کے اسلوب نگارش پر بھی بات ہوتی ہے، اس کی کردار نگاری پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے پلاٹ پر بہت کم بات ہوئی ہے۔ آج کے کلاس میں اس داستان باغ و بہار کے پلاٹ پر گفتگو ہوگی۔ باغ و بہار یا قصہ چہار درویش کے پلاٹ میں وحدت نہیں ہے۔ وحدت کہتے ہیں اکائی کو، اس میں کوئی اکائی نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے 5 قصے ہیں جنہیں ابتدا اور انتہا میں ملا دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باغ و بہار کا نام لینے سے ایک قصے کا نہیں 5 قصوں کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ یہ قصہ چہار درویش ہے، 4 درویش، لیکن اس میں بادشاہ آزاد بخت کا بھی ایک قصہ ہے، اس کو ملا دیجئے تو 5 قصوں کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ بادشاہ کے قصے میں خواجہ سگ پرست کی سوانح کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح باغ و بہار میں 5 ہیرو ہیں، 4 درویش اور 5واں خواجہ سگ پرست۔ بنیادی قصہ بہت ہی کمزور ہے۔ اس انتشار کے باوجود قصے کے لحاظ سے باغ و بہار کسی داستان سے نیچے نہیں رہتی۔ یہ اس داستان کے اسلوب کا یا اس کے کرداروں کا اعجاز کہیے کہ بنیادی قصہ کمزور ہونے کے باوجود اور کسی حد تک قصے میں انتشار کے باوجود قصے کے لحاظ سے باغ و بہار کسی داستان سے نیچے نہیں رہتی اور کہیں پر بھی اس میں دلچسپی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کے بنیادی پلاٹ میں بھی دوسری داستانوں کی نسبت ایک ندرت ہے۔ ابتدا ضرور روایتی ڈھنگ پر ہے کہ ایک بادشاہ کے اولاد نہ ہوتی تھی، لیکن یہاں فرزند قصے کے شروع میں نہیں آخر میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ایک ندرت ہے۔ پھر یہ شہزادہ قصے کا ہیرو بھی نہیں ہے۔ بادشاہ کو اتفاقیہ طور پر 4 فقیر مل جاتے ہیں، بادشاہ کے صاحب اولاد ہونے میں ان کی دوا یا دعا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فنی لحاظ سے درویشوں اور خواجہ سگ پرست کی کہانیاں گویا ضمنی حیثیت رکھتی ہیں۔ دیکھیے تو یہ 5 قصے جو داستان باغ و بہار میں بیان ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بڑے قابل قدر ہیں۔ ان میں پلاٹ کی وحدت اور سادگی سبھی کچھ موجود ہیں۔ سارے قصے ایک دوسرے سے آپ کو ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ چاروں درویشوں کے قصے لفظ عشق کی تفسیریں ہیں۔ آپ چاروں درویش کا قصہ پڑھیے، ایک چیز سب میں مشترک ملے گی اور وہ ہے عشق۔ عشق کی داستان سب کے یہاں ملتی ہے اور یہی میرے خیال میں اس داستان میں دلچسپی کا سب سے بڑا سبب بھی ہے، سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن باغ و بہار کا بنیادی قصہ عشقیہ نہیں ہے۔ عشقیہ داستان ہونے کے باوجود اس کا بنیادی قصہ عشقیہ نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد بخت کی زندگی میں ہی عشق کا کوئی مقام ہے، اس کی زندگی میں عشق کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ آزاد بخت کی زندگی میں ہی عشق کا کوئی مقام ہے۔ ممتاز حسین نے باغ و بہار کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ داستان بنیادی حیثیت سے صوفیانہ ہے۔ یہ جملہ ان کا بہت اہم ہے، انہوں نے بہت تفصیل سے اس داستان کا مطالعہ کیا ہے اور اس مطالعے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کی بنیادی حیثیت اس داستان کی صوفیانہ ہے، اگرچہ اس کی سطح پر عشق کی داستانیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہوں نے درویشوں کے سفر کو رومانی سفر قرار دیا ہے، لیکن اس سے اتفاق کرنا مشکل ہے۔ ہر داستان و مثنوی بلکہ ہر افسانہ و نظم کو علامتی قرار دینے سے تنقید نگار کی جودت طبع کا اظہار تو ہوتا ہے، لیکن تخلیق کار نے بھی معنی میں واقعی تہداری مقصود رکھی تھی، اس میں شبہ ہے۔ ممتاز حسین ایک تنقید نگار ہیں، انہوں نے ایک تنقیدی حیثیت سے نظر ڈالی ہے اور اپنی گویا تنقیدی نتیجے کو سامنے لاتے ہوئے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ داستان بنیادی حیثیت سے صوفیانہ ہے، اور انہوں نے درویشوں کے سفر کو رومانی سفر بھی قرار دیا تھا۔ لیکن میر امن جنہوں نے یہ داستان کی تخلیق کی ہے، انہوں نے ان کی ذہن میں اس قسم کی کوئی تہداری تھی یا نہیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے، اس میں شبہ ہے۔ بہرحال
قصے میں واقعہ نگاری کی جزیات کہیں کہیں قابل اعتراض ہیں۔ مثلا نیمروز کا شہزادہ ہر ماہ غلام کے ہاتھ مرتبان کی نمائش کرتا ہے اور پھر اس بے گناہ کا سر اڑا دیتا ہے۔ یہ قصے کی واقعہ نگاری ہے، لیکن اس میں اس کی جزیات میں یہ قابل اعتراض بات ہے کہ ایک شہزادہ ایک غلام کے ہاتھ مرتبان کی نمائش کرے اور پھر اس بے گناہ کا سر بھی اڑا دے۔ اس دستور کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی قصہ ہو اسے فطری معلوم ہونا چاہیے اور اس کا کوئی معروضی انداز بھی، معروضی پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی معروضیت نظر نہیں آتی ہے کہ ایک غلام کو مرتبان کی نمائش کرنے کے لیے دے دیا جائے اور پھر اس بے گناہ کا سر بھی اڑا دیا جائے، جبکہ غلام کو علم ہے کہ مرتبان دکھانے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرتبان دکھانے کے بعد قتل کر دیا جائے گا، یہ بات غلام کو بھی پتہ ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مصنف نے اس عمل میں خوف یا ہچکچاہٹ کا ذرہ برابر شائبہ نہیں پیش کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، دیکھیے اس میں فطری انداز کی کمی ہے، ورنہ جب غلام کو اس بات کا پتہ ہے کہ مرتبان دکھانے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا تو اسے خوفزدہ ہونا چاہیے یا پھر اس کو دکھانے میں ہچکچاہٹ ہونا چاہیے، لیکن ایسی کوئی بات ان کے یہاں نہیں ہے۔ یہ قابل اعتراض بات بھی ہے اور اس واقعہ نگاری کی گویا کمزوری بھی ہے۔ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ شہزادے کی بقیہ سرگزشت میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے وہ فاتر العقل یا شقی القلب معلوم ہو، جبکہ اس کی پوری زندگی آپ دیکھیے تو کہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس سے وہ لگے کہ بہت ہی شقی القلب ہے، یعنی اس کا قلب بہت سخت ہے، یا پھر اس کے عقل میں کوئی کمی ہے، یا وہ مجنون ہے، پاگل ہے، لیکن پھر بھی وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے۔ درویش جب اس کا تعاقب کرتا ہے تو شہزادہ للکارتا ہے، کیوں اپنا خون ناحق میری گردن پر چڑھاتا ہے اور گناہگار بناتا ہے؟ یہ گویا شہزادہ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ شہزادہ کو گناہ کا اور ثواب کا احساس تھا۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ اگر ہم کسی کی جان لیتے ہیں بے گناہ تو اس کا خون ناحق جو ہے خون ناحق ہوگا اور اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔ اس بات کا اس کو احساس تھا، تبھی وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ کیوں اپنا خون ناحق میری گردن پر چڑھاتا ہے اور گناہگار بناتا ہے۔ لیکن غلام کے معاملے میں اسے خون ناحق کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ یہیں پر یہ چیز غیر فطری بھی ہے اور بہت حد تک متضاد بھی ہے۔ بے وجہ غلام کی جان لینا اس حرمہ نصیب عاشق کے شایع نشان بھی نہیں تھا۔ یہ اس کو زیب بھی نہیں دیتا۔ یہ داستان نگار نے اس انداز سے لکھا ہے کہ جو شہزادے کو یہ زیب بھی نہیں دیتا، لیکن یہ واقعہ بہرحال اس سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پروفیسر محمود شیرانی کا مشاہدہ ہے کہ چاروں درویش میں جغرافیے سے بھی بڑی ناواقفیت معلوم ہوتی ہے۔ پروفیسر محمود شیرانی نے بھی بہت ہی تفصیل سے اس داستان کا مطالعہ کیا ہے اور جغرافیائی حیثیت سے اس کے پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جغرافیے سے داستان نگار ناواقف معلوم ہوتا ہے، اور اس کی کئی مثالیں بھی انہوں نے آگے چل کے دی ہیں۔ مثلا خواجہ نیشا پور سے جہاز میں سوار ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد اس کے بھائی اسے سمندر میں گرا دیتے ہیں۔ وہ سمندر سے نکل کر شہر میں آتا ہے تو زندان سلیمان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تک کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی شہر ہے جو ایران کے قریب واقع ہوگا، لیکن جب کنویں سے اسے زیرباد کی شہزادی نکالتی ہے تو وہ زیرباد کا ملک ہو جاتا ہے۔ بقول شیرانی زیرباد برما کا نام تھا۔ اب دیکھیے وہ خواجہ جو ہے نیشاپور سے جہاز میں سوار ہوتا ہے، کچھ آگے چل کر اس کے بھائی اسے سمندر میں گرا دیتے ہیں، اور جب وہ سمندر سے نکل کر شہر میں آتا ہے تو زندان سلیمان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ وہاں تک کہ جغرافیائی حیثیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی شہر ہے جو ایران کے قریب کہیں پر واقع ہے، لیکن جب کنویں سے اسے زیرباد کی شہزادی نکالتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو زیرباد کا ملک ہے، اور زیرباد کے بارے میں پروفیسر شیرانی کی تحقیق یہ ہے کہ وہ برما کا نام تھا۔ معلوم نہیں ہے کہاں تک درست ہے، قرائن سے تو یہ کسی طرح برما نہیں معلوم ہوتا، لیکن آپ داستان میں دیکھیے گے تو یہ برما نہیں نظر آتا۔ تو اس لیے جغرافیائی حیثیت سے آپ جس ملک کا تذکرہ کر رہے ہوں اس کا منظر نگاری بھی ویسی ہونی چاہیے جو اس میں نہیں دکھائی گئی۔ اتنا ہی نہیں، یہاں سے چل کر دور کسی جگہ سرپرست کے بھائی اسے زخمی بھی کر دیتے ہیں، اور اب جو ذات اس کی خبر گیری کرتی ہے وہ سرندیپ کی شہزادی ہے۔ اب یہ دیکھیے جب وہ زخمی ہو جاتے ہیں، اس کے بھائی اسے زخمی کر دیتے ہیں، اور جو
خاتون ان کی اس کی خبرگیری کرتی ہے، تیمارداری کرتی ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سرندیپ کی شہزادی ہے اور یہ ولایت سرندیپ کی ہے۔ یہ برما سے اب اچانک سرندیپ کا منظرنامہ چلا آتا ہے۔ سرندیپ بحر عرب میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس تک خشکی کا راستہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ جغرافیائی کمزوریاں بھی اس داستان کے پلاٹ میں نظر آتی ہیں، جس کی طرف اشارہ پروفیسر محمود شیرانی نے کیا ہے۔ آخر میں خواجہ سرپرست کی شادی وزیرزادی سے ہو جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھیے عجیب بات ہے، سرپرست کی عمر 50 کے لگ بھگ بتائی گئی ہے، داستان نگار نے اس کی عمر 50 کے لگ بھگ بتائی ہے، جبکہ وزیرزادی کی عمر جو ہے وہ گڑیا سے گویا کھیلنے کے دن ہے۔ خواجہ خود کو اس کا بوڑھا باپ کہہ کر پکارتا ہے، لیکن آخر میں عمر کے تفاوت کو بالائے طاق رکھ کر مصنف جبریہ بے جوڑ شادی رچا دیتا ہے۔ یہ بھی اس داستان کی کمزوری ہے اور غیر فطری گویا اس کا انداز ہے کہ ایک اتنے بڑے عمر کے آدمی سے جو اس کو بوڑھا باپ بھی کہہ کر پکارتا ہے اور ایک ایسی بچی کی شادی کرا دیتے ہیں جس کے گڑیا سے کھیلنے کے دن ہے۔ تو ان سب چیزوں کی طرف داستان نگار نے کوئی دھیان نہیں دیا، اور یہی سب چیزیں اس داستان کے پلاٹ کو کمزور کرتی ہیں۔ خواجہ اپنے دونوں بھائیوں کو پنجروں میں قید کر کے کتے کا جھوٹا کھانا کھلاتا ہے۔ اب بتائیے کہ کیا وہاں قانون کی کوئی حکومت نہیں تھی؟ ایک شخص کس طرح کھلے بندوں دو انسانوں کو قید کر لیتا تھا؟ اس کو بالکل کھلے عام دکھایا گیا ہے کہ دو انسان قید ہیں، کتے کا جھوٹا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو آخر کوئی وہاں قانون تو ہونی چاہیے تھی، کوئی اس قسم کی اجازت تو کھلے عام کسی کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اس طرف بھی داستان نگار نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسرا درویش فرنگ کے پل کو جونپور کے پل کے برابر بتاتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، یہ مقابلہ بالکل بے موقع ہے۔ کہاں عجم کا شہزادہ، کہاں جونپور کا پل۔ واضح ہو کہ تحسین یا زرری نے جونپور کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ تحسین یا زرری وہ ہے جس کی کتاب سے استفادہ کر کے گویا میر امن نے یہ داستان لکھی تھی۔ تو انہوں نے جب کوئی جونپور کا ذکر نہیں کیا تو میر امن نے کہاں سے ذکر کر دیا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ میر امن کی ذہنی اپج ہے، ان کی اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنے ذہن کی اختراع ہے، اپنے ذہن کی اپج ہے ان کی، اور جس کی وجہ سے شعوری یا لاشعوری طور پر کہیں نہ کہیں داستان کا پلاٹ کمزور ہوتا گیا۔ کتاب کے آخر میں ہر شخص اپنی محبوبہ کے وصل سے شاد کام ہوتا ہے، لیکن کتنے وقفے کے بعد؟ کم از کم 7 برس کے بعد۔ داستان نگار یہ نہیں بتاتا کہ اس 7 سال کے عرصے میں ان شہزادیوں پر کیا گزری، ایک کے علاوہ سب جنوں یا جادوگروں کے قبضے میں تھیں۔ مصنف نے یہ غور نہیں کیا کہ وہ اتنی مدت تک غیروں کے پاس کس طرح محفوظ اور باعفت رہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ 7 برس کے بعد محبوبہ کے وصل سے شاد کام آپ کراتے ہیں، لیکن یہ نہ کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اور نہ آپ یہ بتانے کی زحمت کرتے ہیں کہ 7 سال کے عرصے میں ان شہزادیوں پر کیا گزری، وہ کہاں رہیں۔ ظاہر سی بات ہے، فطری طور پر انسان کو یہ دریافت کرنا چاہیے، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہوا۔ اس کی طرف بھی داستان نگار نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ قصے میں فوق فطری عناصر کی کثرت ہے۔ وہ تو ہر داستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ فوق فطری عناصر ہوتے ہیں، جن ہے، دیو ہے، پری ہیں۔ اسی طرح سے داستان باغ و بہار میں بھی ہے۔ 5 کہانیوں میں فوق فطری عناصر 2 مقامات پر ہیں، نیمروز کے شہزادے اور چوتھے درویش کی سرگزشت میں۔ اس کے بعد خاتمے میں جنوں کا بادشاہ ملک شاہپال سامنے آتا ہے۔ وہ ایک منصف مزاج بادشاہ ہے اور سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ اسے فوق فطری رول کے لیے پیش نہیں کیا گیا۔ گویا باغ و بہار میں فوق فطری معلومات استعجاب یا مبالغہ کے لیے داخل نہیں کی گئی ہیں، بلکہ ان سے پلاٹ کو آگے بڑھانا مقصود ہے۔ دیگر داستانوں میں باغ و بہار میں یہی ایک فرق نظر آتا ہے کہ دوسرے داستانوں میں فوق فطری عناصر کو جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ گویا ایک استعجاب کے لیے حیرت انگیزی پیدا کی جاتی ہے، حیرت خیزی پیدا کی جاتی ہے، اور مبالغہ کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، اس کو لایا جاتا ہے۔ لیکن داستان باغ و بہار میں آپ دیکھیں گے فوق فطری عناصر کو، تو اس میں حیرت خیزی پیدا نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس سے پلاٹ کو آگے بڑھانے کا کام لیا گیا ہے۔ یہی چیز داستان باغ و بہار کو دوسرے داستانوں سے کچھ الگ کرتی ہے، کچھ منفرد بناتی ہے۔ مجموعی طور پر باغ و بہار کا پلاٹ ہلکی پھلکی کمزوریاں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر یہ بہت بارب اور مستحکم پلاٹ ہے، جس کے لیے داستان باغ و بہار کے مصنف میر امن کی ستائش کی جانی چاہیے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ نے دیکھا ہوگا، باغ و بہار کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہوئی ہوگی۔ امید ہے آپ سب لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔